السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ڈارک زون ٹرو کرائم سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ایک قصہ جو آن لائن چیٹ سے شروع ہوا کب ایک خوفناک قصے میں بدل گیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ قصہ یو کے کی ہسٹری کا سب سے خوفناک مرڈرز میں سے ایک ہے۔ دیکھنے میں یہ تو صرف ٹین ایجرز تھے، لیکن کسی کو کیا پتا تھا ان معصوم چہروں کے پیچھے ایک بروٹل پلان ہے مرڈر کا، اور ایک بریانا۔ ناظرین، بریانا ایک بہت کائنڈ ہارٹڈ تھی، پولائٹ تھی اور ایک ٹرانسجینڈر تھی۔ وہ اپنی زندگی بہت سکون سے گزارنا چاہتی تھی، جس طرح سب گزارتے ہیں، اور وہ اپنے کاموں میں بہت ہی زیادہ مگن رہتی تھی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتی تھی، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی پیٹھ پیچھے کیا سازشیں اسکارلیٹ اور ایڈی بن رہے ہیں۔ ناظرین، اسکارلیٹ اور ایڈی کئی مہینوں تک ایک دوسرے کے ساتھ میسیجز پہ بات کر رہے تھے، اور یہ اتنے ڈسٹربنگ میسیجز کر رہے تھے کہ یہ اپنی ہی دنیا میں فینٹیسیز کے اندر بات کرتے تھے، کبھی کسی کو ٹارچر کرنے کی، کبھی کسی کو مرڈر کرنے کی۔ ناظرین، شاکنگ بات یہ ہے کہ ان دونوں نے، اسکارلیٹ اور ایڈی نے، اپنی ایک وکٹم لسٹ بنائی ہوئی تھی۔ جی بالکل، وکٹم لسٹ۔ اور بدقسمتی سے اس وکٹم لسٹ کے اندر بریانا کا نام بھی شامل تھا۔ ناظرین، ان دونوں کے درمیان بات چیت سے صاف ظاہر تھا کہ یہ میسیجز صرف تھریٹس نہیں تھے۔ ان کے میسیجز دیکھ کے یہ پتہ چلا کہ یہ کتنے ڈسٹربنگ، ڈی ہیومنائزنگ اور کتنے نفرت سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ کیونکہ ناظرین، بریانا ایک ان کی ٹارگٹ تھی، تو اسکارلیٹ نے بہت آسانی سے بریانا کے ساتھ دوستی کر لی۔ ناظرین، اسکارلیٹ اور ایڈی نے اپنے اوپر کانفیڈنس دکھایا بریانا کو، اور بریانا کو انوائٹ کیا کہیں ملنے کے لیے۔ اور ناظرین، سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ بریانا کو ایڈی اور اسکارلیٹ پہ بھروسہ تھا، کیونکہ وہ سارے دوست بن چکے تھے، اور بریانا بغیر سوچے سمجھے ان دونوں سے ملنے چلی گئی۔ بریانا اپنے مرڈر کے دن یعنی 11 فروری 2023 کو ان دونوں سے ملنے چلی گئی، وہ بھی ویرنگٹن ایک جگہ کا نام ہے ادھر، اور یہ تینوں ایک بس سٹاپ پہ ملے۔ واک کرتے کرتے یہ تینوں ایک سنسان جگہ پر چلے گئے۔ ناظرین، بریانا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان دونوں دوستوں نے یعنی اسکارلیٹ اور ایڈی نے واک کرتے کرتے بریانا کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ بھی کیسا، 28 ٹائمز انہوں نے بریانا کے اوپر اسٹیپ کیا، مطلب چاقو مارا۔ ناظرین، پولیس انویسٹیگیشن کے بعد اسکارلیٹ اور ایڈی کو، ان دونوں کو پولیس نے اریسٹ کر لیا، اور پولیس نے کہا کہ یہ دونوں ایکول ہی رسپانسیبل ہیں بریانا کے مرڈر کے اوپر۔ ناظرین، کہنے کو تو یہ دونوں اسکارلیٹ اور ایڈی 15 سال کے ایک ٹین ایجرز تھے، لیکن کسی کو کیا پتا تھا ان معصوم چہروں کے پیچھے قاتل چھپے ہوئے ہیں۔ ٹرائل کے دوران اسکارلیٹ اور ایڈی یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہے، اور جیوری بیٹھ کے دیکھتی رہی۔ جیوری نے یہ نوٹ کیا کہ یہ دونوں بچنا چاہ رہے ہیں، اور اپنی پلاننگ کا مقصد جو ہے وہ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ تو 20 دسمبر 2023 کو جیوری نے اپنا بیان سنا دیا۔ ناظرین، ٹرائل کے دوران یہ ثابت ہوا کہ بریانا کا مرڈر ایک ہیٹ کرائم کی وجہ سے ہوا، اور یہ بات اسکارلیٹ اور ایڈی کے درمیان جو واٹس ایپ چیٹس تھیں ادھر سے پتہ چلی۔ وہ بھی بریانا کو اتنا ہیٹ کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ بریانا ایک ٹرانسجینڈر تھی، بس اس وجہ سے۔ ناظرین، 22 فروری 2024 کو اسکارلیٹ اور ایڈی کو عمر قید کی سزا دی گئی، وہ بھی کب؟ جب وہ صرف 16 سال کے تھے۔ ناظرین، اسکارلیٹ کو منیمم 22 ایئرز آف جیل ٹائم سرو کرنے کی سزا دی گئی، وہیں ایڈی کو 20 ایئرز آف جیل ٹائم
پوری کرنے کی سزا دی گئی، وہ بھی منیمم، اور اس دوران یہ دونوں پے رول کے لیے بھی اپلائی نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بریانا کی زندگی ان لوگوں نے لی جن پر یہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ اسکارلیٹ اور ایڈی کو تو سزا ہو گئی، لیکن بریانا کی فیملی کی تکلیفیں کم نہیں ہوئیں، لیکن بریانا کو جسٹس ضرور مل گیا۔ ناظرین، اور نہ جانے کتنے ہیٹ کرائم کے وکٹمز ہوں گے جن لوگوں کو کبھی بھی جسٹس ہی نہیں ملا۔ ناظرین، ایسی ہی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجیے۔ ٹرو کرائم اور چلنگ ٹروتھ کی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر مل جائیں گی۔ اگلے ایپیسوڈ تک آپ مجھ کو دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔